مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ ایک خاندان کے لوگ ہیں، ان کا باپ ایک ہے، ان کی ماں ایک ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مذہب کے لوگ ہیں وہ سب کے سب ایک طرف ایشور کے بندے ہیں، اور آدم کی اولاد اور حوا کی اولاد، جن کو بائبل میں ایڈم اور ایو کہا گیا ہے، اور جو ویدوں میں ان کا حوالہ دیا گیا ہے، وہ جس نام سے دیا گیا ہو، تو ہم سب ایک خاندان کے ہیں، بھائی بھائی ہیں۔ اور یہ بات قرآن میں بڑے زور و شور سے کہی گئی کہ اے تمام لوگوں، اے انسانوں، سن لو کہ ہم نے تم سب کو ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور تم کو مختلف خاندانوں میں، برادریوں میں اس لیے رکھا ہے کہ ایک دوسرے کو پہچانو، ایک دوسرے سے تعارف حاصل کرو، ایک دوسرے کے قریب ہو۔ اس لیے نہیں کہ کسی کو حقیر سمجھو اور ڈسکریمنیشن کرو، اور تم میں جو سب سے زیادہ ایشور کا خیال کرے گا اس کو سب سے زیادہ عزت دی جائے گی۔ یہ بات قرآن میں کہی گئی، اور ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے اس کا اعلان کیا، اور سب سے یہ کہا کہ میں تم سب کا میسنجر ہوں۔ پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں، ہندو ہیں، جینی ہیں، بدھسٹ ہیں، عیسائی ہیں، یہودی، میں سب کا میسنجر ہوں۔ میں صرف مسلمانوں کے لیے، ایک چھوٹی سی قوم کے لیے نہیں آیا ہوں۔ اس لیے میرا یہ کہنا ہے، اور میں اپنے یہاں یہ کرتا ہوں، اور میرے جو مدرسے ہیں ان مدرسوں میں جہاں فزکس اور کیمسٹری اور زولاجی اور باٹنی وغیرہ وغیرہ جنرل سائنس پڑھائی جاتی ہے، اور آج سے نہیں، جب سے یہ مدرسے میں نے قائم کیے اور میرے بزرگوں نے ندوہ قائم کیا 125 سال پہلے، اس وقت سے ندوے میں ہندی بھی ہے اور انگلش بھی ہے اور فزکس بھی ہے اور کیمسٹری بھی ہے۔ یہ سارے علوم ہم اس وقت سے پڑھا رہے ہیں جب ہندوستان اور پاکستان الگ نہیں تھے، جب جد و جہد چل رہی تھی اور انگریزوں کا دور تھا، اس وقت سے یہ کام ہو رہا ہے۔ اور آج میں کہتا ہوں کہ ہر مدرسے میں ہم یہ کہیں گے کہ تم لوگ گیتا پڑھاؤ، قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ گیتا پڑھاؤ، اور ہم اور آپ سب مل کے ہر اسکول، ہر کالج، ہر یونیورسٹی سے، ہر پاٹھ شالہ سے مطالبہ کریں گے کہ قرآن پڑھاؤ، گیتا پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ ہم بھی قرآن پڑھاتے ہیں، اور ہم بائبل کو بھی پڑھاتے ہیں، ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں، گیتا کو بھی پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ یعنی ہم لوگ تو اسی لائن کے لوگ ہیں۔ اور آپ جانتے ہوں گے کہ جب مسئلہ چل رہا تھا بڑے زور و شور سے بابری مسجد اور رام جنم بھومی کا، تو میں نے پوری مسلم قوم سے یہ کہا تھا کہ یہ جھگڑا بند کرو اور بابری مسجد کو شفٹ کر دو، کسی اور جگہ ہم بنا دیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں امن رہے، محبت رہے، جھگڑے ختم کیے جائیں۔ یہ میں نے مطالبہ کیا، اور اس مطالبے کو پرسنل لا بورڈ نے نہیں مانا تھا۔ ٹھیک ہے، ان کی اپنی رائے تھی، لیکن میں اپنی رائے پر قائم رہا، اور جناب روی شنکر صاحب سے میری کئی ملاقاتیں ہوئیں اور ہم لوگ اس پر متفق تھے۔ اور اس کے بعد جب سپریم کورٹ نے کمیٹی بنائی تو اس میں روی شنکر صاحب کو شامل کیا گیا، رام پنچو صاحب کو بھی، اور جسٹس خلیف اللہ صاحب کو، اور میں ان سے ملا اور میں نے ان کو پیپرز دیے، میں نے قرآن کے حوالے دیے، میں نے حدیث کے حوالے دیے، میں نے بتایا کہ میں یہ نقطۂ نظر پیش کر رہا ہوں، اور مسلم قوم میں اکثر جو اسکالرز ہیں، دانشور ہیں، وہ میرے ساتھ ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسئلے کو حل کیا جائے اور کوئی ٹینشن نہ ہو، اور دیگر جو مسجدیں ہیں اس میں جو قانون 1991 میں پاس کیا گیا تھا، اس قانون پر عمل ہو کہ اب کسی مسجد کو، کسی درگاہ کو، کسی مدرسے کو، کسی قبرستان کو نہیں چھیڑا جائے گا۔ جو صورتحال 1947 سے پہلے تھی وہ برقرار رہے گی، لیکن بابری مسجد کو ہم لوگ اس جگہ سے شفٹ کر دیں گے، کہیں اور بنا لیں گے، تاکہ ہمارے درمیان اور ہندو بھائیوں کے درمیان جھگڑے ختم ہو جائیں اور امن اور آشتی اور محبت کی بات ہو۔ یہ بات میں نے کہی تھی۔ مسلمانوں سے یہ کہا تھا کہ ایک وقت میں 3 طلاق دینا حرام ہے، اور ایک وقت میں 3 طلاق دینے کے بارے میں نبی نے یہ کہا، ابو بکر نے کہا، عمر نے کہا، یہ سب حضرت نبی پاک علیہ السلام کے بڑے بڑے خلیفہ و نمائندہ رہے کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں۔ میں نے کہا کہ اس کو مانیے، ایشو اس کو بنائیے۔ اگر یہ ایشو بناتے تو سپریم کورٹ میں کوئی جھگڑا، کوئی خلاف فیصلہ نہ ہوتا، پارلیمنٹ میں کوئی بل پاس نہ ہوتا، اور وہ عورت شوہر کے ساتھ پھر تعلق قائم کر لیتی، کیونکہ ایک طلاق ہے اور ایک طلاق کے بعد پھر رجوع ہو جائے گا۔ میری یہ بات نہیں مانی گئی تو ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا، پارلیمنٹ سے ایک بل پاس کیا گیا۔ یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ میں اس بات کی کوشش کرتا ہوں کہ مسئلوں کو حل کیا جائے۔ آپ نے مرہم کی بات کی،
میرے نانا مولانا علی میاں صاحب جن کا آپ حوالہ دیتے رہے 1950 سے ہندوؤں اور مسلموں کو ملانے اور ان کے مشترک جلسوں کا کام کرتے رہے، وہ 1950 سے کرتے رہے، اور میں نے 2018 میں یہ جو سچویشن قائم ہوئی اس میں ہیومینٹی ویلفیئر بورڈ قائم کیا، جس میں ہر مذہب کے ایک نمائندے کو لیا کہ ایک نمائندہ ہندوؤں کا ہو، ایک جینیوں کا ہو، ایک بدھسٹوں کا ہو، ایک سکھوں کا ہو، ایک مسلمانوں کا ہو، اور جو بھی ایشو ہو ہم لوگ سب مل کر سر جوڑ کر اس کو حل کریں، کوئی مسئلہ بغیر حل کے نہ چھوڑیں۔ اور محبت اور پریم کی بات مدرسوں میں بھی ہو، مسجد میں ہو، مندر میں ہو، پاٹھشالہ میں ہو، اسکول میں ہو۔ اور آج آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ میں اپنے مدرسے میں تو مسلسل ہندو بھائیوں کو بلا کر جلسے کرتا ہوں، اور مسجد میں ان کو دعوت دیتا ہوں، اور مسجد میں پروگرام کرتا ہوں، اور میں نے مسجدوں میں مسلسل یہ اعلان کر رکھا ہے کہ ہر مسجد میں ہفتے میں ایک ہی مرتبہ صحیح ہندوؤں، عیسائیوں، دیگر مذہب کے لوگوں کو بلایا جائے تاکہ ان کے سامنے اسلام کا تعارف پیش کیا جائے، نماز کیا ہے، کلمہ کیا ہے، رسول کون ہے، یہ باتیں بتائی جائیں۔ یہ بات میں نے کہی اور الحمدللہ اس پر عمل ہو رہا ہے۔ اب میری درخواست ہے کہ ہر مندر میں ایک جلسہ کروائیے، جس میں اتنی تعداد میں مسلمان ہو جتنی تعداد میں ہندو آتے ہیں کہ لائن لگی ہے کہ سب جا رہے ہیں اور مندر میں حاضری دینا چاہ رہے ہیں، اس کی قدر ہے، ان کے دلوں میں محبت ہے، تو وہ جس طرح سے وہاں شریک ہو رہے ہیں وہاں سب کو جمع کر لیجئے اور پھر مسلمانوں کو بلائیے، ہر مندر میں جلسہ ہو، ہر مسجد میں جلسہ ہو، ہر مدرسے میں ہو، ہر اسکول میں ہو۔ یہ ہمارا مشن ہے، اور میں آپ سے درخواست کروں کہ میں 10 سفر میرے کشمیر کے ہوئے، آج سے نہیں 35 سال سے ہو رہے، اور میں نے ہمیشہ وہاں ان سے یہی کہا کہ آپ صرف اس ایک ٹکڑے کی بات کیوں کرتے ہو، پورا ملک آپ کا ہے، پوری دنیا آپ کی ہے، آپ یہاں سے کیرالہ تک کام کیجئے، ہر جگہ شامل ہوئیے، نہ مذہبی جنگ کیجئے، نہ زمین کی جنگ کیجئے، نہ علاقے کے بارے میں نفرت کے جذبات پیدا ہونے دیجئے، نہ خود کیجئے، مل جل کے رہیے۔ پورے ملک میں یہی فضا ہونی چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے ہم کو کہ ہم سب ایک ہیں، ایک خاندان کے ہیں، اور اپنے مسائل مل جل کر حل کریں گے۔ یہ میری تقریریں 10 کشمیر میں ہو چکی ہیں، کیرالہ میں ہو چکی ہیں، بنگال میں ہو چکی ہیں، مراٹھواڑہ اور مہاراشٹر میں ہو چکی ہیں۔ تو میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ میں مرہم ہی لے کے چلتا ہوں، اور ابھی جو میں رامپور حاضر ہوا ہوں، آپ کو یہ ذکر کر دوں کہ لکھنؤ سے ہم لوگ نکلے ایک کارواں اور قافلہ لے کر۔ پہلا پروگرام ہندو مسلم کا سندھیلا میں کیا، دوسرا پروگرام ہردوئی میں کیا، تیسرا پروگرام شاہ آباد میں کیا، چوتھا پروگرام ہمارا یہ رامپور میں ہو رہا ہے، اگلا پروگرام میرا فوراً مراد آباد میں ہے، اس لیے میں فوراً اجازت بھی مانگوں گا۔ اس کے بعد میرا پروگرام شام کو میرٹھ میں ہے، اور اس کے بعد میرا پروگرام مظفر نگر میں ہے، منصور پور میں ہے، خانجہاں پور میں ہے، کاندھلا میں ہے، سہارنپور میں ہے۔ یہ سارے پروگرام 2 دن کے اندر صبح اور شام لگا کر رہا ہوں، اور اسی طرح میرا پروگرام لکھنؤ سے بارہ بنکی اور فیض آباد اور اجودھیا اور اس سے آگے تک ہونے والا ہے، اور ایسے ہی پورے ملک کے ہر صوبے میں اور صوبوں کے ضلعوں میں ہم لوگ یہی دوا لے کر چل رہے ہیں۔ صرف لوگوں سے یہ نہیں کہتے کہ یہ مرض ہے، یا صرف یہ نہیں بتاتے کہ درد کہاں ہو رہا ہے، بلکہ اس درد کی دوا دیتے ہیں اور ان کو جوڑتے ہیں اللہ کے نام پر، ایشور کے نام پر، آپس کی محبت کے نام پر، اور اس نام پر کہ ہم سب ایک خاندان کے ہیں، ہمارے ماں باپ ایک تھے، اور ہم کو یہی سوچ کر آگے بڑھنا ہے، اس ملک کو سنوارنا ہے، بنانا ہے، ترقی دینا ہے، دوریاں ختم کرنا ہے، بس۔